السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے مثنوی حالی کے اقوال کی روشنی میں۔ تو میرے اکثر دوست جو میں یہ اقوال یا سوالات پیش کرتا ہوں ان کا حوالہ بھی پوچھتے ہیں، تو اس ویڈیو کے آخر پر میں اس مواد کا جو حوالہ ہے وہ بھی بتا دوں گا۔ حالی نے کس صنف سخن کو زیادہ مفید اور کارآمد کہا ہے؟ مثنوی کو، کیونکہ غزل یا قصیدے میں اول سے آخر تک ایک قافیہ کی پابندی ہوتی ہے، جس وجہ سے اس میں ہر قسم کے مضامین کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ گنجائش مثنوی میں نکل آتی ہے کہ اس میں ہر قسم کے مضامین مسلسل بیان ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا ہے۔ اس میں قافیے کے حوالے سے پابندی ذرا کم ہوتی ہے، بلکہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ہر شعر کے بعد قافیہ نیا آ جاتا ہے۔ حالی نے فارسی شاعری کو عربی شاعری پر ترجیح کیوں دی؟ تو اس کی بنیاد بھی مثنوی ہی ہے، کیونکہ فارسی اور اردو شاعری میں متداول جتنی صنفیں ہیں ان میں صرف مثنوی اس قابل ہے کہ اس میں مسلسل مضامین بیان کیے جا سکیں۔ مثنوی کا وجود عربی شاعری یا ادب میں نہیں ہے، جس وجہ سے حالی نے فارسی شاعری کو عرب کی شاعری پر ترجیح دی ہے۔ قرآن العجم کسے کہا جاتا ہے؟ شاہ نامہ کو عرب کے لوگ جو ہیں وہ قرآن العجم کہتے ہیں۔ کس مثنوی کو ہست قرآن اور زبان پہلوی کہا گیا ہے؟ مثنوی معنوی کی نسبت یہ کہا جاتا ہے۔ نواب مرزا شوق کی مثنویوں کے عنوان بتائیے۔ نواب مرزا شوق نے کل 4 مثنویاں لکھی ہیں، جن کے عنوان یہ ہیں: بہار عشق، فریب عشق، لذت عشق اور زہر عشق۔ حالی نے نواب مرزا شوق کی مثنوی پر کیا اعتراض کیا؟ حالی نے نواب مرزا شوق کی مثنویوں کے متعلق کہا ہے کہ ان کو روزمرہ اور محاورہ کی صفائی، قافیوں کی نشست اور ترکیبوں کی چستی اور مصرعوں کی برجستگی کے لحاظ سے میں تمام اردو کی موجودہ مثنویوں سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن قطع نظر اس سے کہ وہ حد سے زیادہ امورل اور خلاف تہذیب ہیں۔ یعنی کہ حالی نے نواب مرزا شوق کی مثنویوں پر جو اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ وہ خلاف تہذیب ہیں۔